بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج کا عنوان اور ٹائٹل ہے کہ تہجد کیوں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو تہجد پڑھنے کی کیا وجوہات ہیں، کیا کیا مقاصد ہیں، ہمیں کیوں تہجد پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے، اسی ٹاپک پہ آپ سے چند معروضات پیش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ میرا چینل اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز کیوں پڑھیں، اس کی چند وجوہات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک وجہ یہ ہے، دیکھیں کوئی انسان خطا سے خالی نہیں ہے۔ ہم سے دن میں کتنی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ نماز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹے موٹے مسئلے، چھوٹی موٹی پریشانیاں، تکلیفیں، سختیاں پیش آتی ہیں، تو اس سختی کو، ان تمام تر گناہوں کے ازالے کے لیے، گناہوں کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ رات کے اندھیرے میں آ کر، رات کی تاریکی میں آ کر، رات کی خاموش فضا میں آ کر مجھ سے راز و نیاز کر اور مجھ سے معافی مانگ، میرے سامنے منت سماجت کر، مجھے دکھڑے سنا، میں تیری تمام تر خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ تو پروردگار عالم نے ہمارے فائدے کے لیے، محبت کرنے کے لیے تہجد کی نماز رکھی ہے کہ عام طور پر دن کے اجالے میں بندہ رو نہیں سکتا، کسی کے سامنے روتا ہے، ریاکاری کا خدشہ ہوتا ہے، کوئی دیکھ کر یہ کہے گا کہ تو بڑا اللہ کا ولی آ گیا، تو بڑا فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، بزرگ آ گیا، رو رہا ہے۔ تو کسی کے سامنے پھر دن میں لوگوں کے سامنے رونے سے تھوڑی آر محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آجا پھر رات کے وقت۔ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے جب پوری دنیا خاموش ہو جائے، دنیا کی تمام آوازیں چپ ہو جائیں، اس وقت بندہ اٹھ کر سردی کے ماحول میں اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دروازے پہ جب آتا ہے، بخشش کا ہاتھ بلند کرتا ہے، تو یقیناً رب کائنات اس بندے کی بخشش کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے در پہ نہیں آتے۔ یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہوتی ہے، بہت بڑی نادانی ہوتی ہے۔ بھائی اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، خطا سے کوئی انسان خالی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس رب کریم کے سامنے بیٹھیں اور گویا کہ اس کے سامنے راز و نیاز کریں۔ خاص طور پر گھروں کے اندر تہجد کی نماز پڑھنا زیادہ فائدہ ہے۔ آپ گھر کے اندر پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، گھروں کے اندر بھی یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ کا دل کرے، جہاں آپ کو آسانی لگے، وہیں بیٹھ کے اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو تہجد انبیاء کی سنت ہے، تو ہمیں اس سنت کو گویا کہ پابندی کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ اس نماز میں برکت ہے۔ حضور نے فرمایا فرائض کے بعد سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ تہجد کی ہے، افضل ترین نوافل جو ہے وہ تہجد کے نوافل ہیں۔ تو جس بندے کو یہ نماز نصیب ہو گئی، تہجد کا پڑھنا نصیب ہو گیا، وہ بندہ خوش بخت ہے، خوش قسمت ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ بھائی جسے اللہ یہ توفیق دے دے، جسے اللہ تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے، وہ بندہ کتنی خوش قسمت بندہ ہوگا۔ آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، ہر دوسرے بندے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے، لیکن ہم مسئلے حل کروانے کے لیے لوگوں کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن اس رب کریم کے پاس نہیں جاتے جو مسئلوں کا حل کرنے والا ہے۔ ہم رزق کو تلاش کرنے کے لیے لوگوں کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن اس رزاق کے پاس نہیں آتے جو رزق بانٹنے والا ہے، جو پوری کائنات کے ہر چیز کو رزق دینے والا ہے۔ اسی رب کے پاس نہیں آتے، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ تم نے لوگوں سے سوال کیا، اب اسی سے مانگتے رہو، میرے پاس نہ آیا کرو، ٹھیک ہے۔
لیکن پھر بھی اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ بندہ میرا کب کس وقت آئے گا۔ 70 مئو سے زیادہ پیار کرنے والی ذات رب کریم کی ہے۔ تو میرے دوستو، آج وقت ہے، میری بہنوں آج موقع ہے، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز کر لیں، اللہ کے ساتھ صلح کر لیں، گناہوں سے توبہ طیب ہو کر اسی رب ذوالجلال کے سامنے اپنے معافی مانگیں، گناہوں کی بخشش کروائیں، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ آج سانس چل رہا ہے، آج جسم دھڑک رہا ہے، آج ہوش و حواس موجود ہے، کل ایسا وقت نہ آ جائے کہ روح قبض ہونے کا وقت ہو، پھر اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ تو دعا کریں پروردگار عالم ہم سب کو تہجد کی لذت نصیب فرمائے، تہجد کی عبادت نصیب فرمائے، تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، ہمیں صحیح معنی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔